ہم کبھی بیرون ملک جاتے ہیں تو بڑے بڑے پریشان حال مقروض بے روزگار قسم کے لوگ، یہ ہمارے لوگ نوجوانوں کو تو باہر جانے کا جنون سوار ہوتا ہے، جناب فلاں ملک جانا ہے، لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے، دھوکے باز قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، پیسے بھی کھا جاتے ہیں، 2 نمبر کا راستہ دکھاتے ہیں، ایڑیاں رگڑ کر نوجوان مر جاتے ہیں، اس ملک میں نہیں پہنچ پاتے، اور پہنچتے ہیں تو قید رہتے ہیں کہ پیپر نہیں ہوتے، ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے، اور اگر پیپر اور ڈاکیومنٹ بھی 2 نمبر کے بنا دی جائے تو پھر ان کو روزگار نہیں ملتا۔ وہاں روزگار درخت میں شاخوں کے اندر لٹکے ہوئے پتے نہیں ہیں کہ جا کے جھاڑیں گے تو روزگار بھی جھڑے گا اور ہماری جیب میں آ جائے گا اور نوکریاں ملیں گی۔ شاید کئی ایسے ملک ملیں گے جس میں بے روزگاری ہمارے ملک سے زیادہ ملے گی۔ ہمارے یہاں بھی بے روزگاری ہے، اخراجات کم ہیں، باہر بے روزگاری بھی ہے اور اخراجات بھی زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ روزگار ملتا ہے، نہ پیپر بنتے ہیں، نہ باہر آ پاتا ہے، پولیس گرفتار کرنے کے در پہ ہوتی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، جی کوئی ساتھ دینے ہو، سب پریشان حال، کون کس کا ساتھ دے گا؟ یہاں تو باپ باپ تھے جو آپ کو پکا پکا کر کھلاتے تھے، بھائی بہن تھے جو پکا پکا کر کھلاتے تھے، اچھے پڑوسی تھے جو کچھ آپ کا خیال رکھ لیتے تھے، کوئی چائے والا بھی آپ کو ادھار چائے پلا دیتا تھا کہ جب ٹھیک ہے یار مہینہ پورا ہو جائے، کوئی 2 پیسے ملے تو دے دینا، کھانے والا آپ کو بعد اوقات کھانا ادھار دے دیتا تھا، راشن والا بعد اوقات آپ کو راشن ادھار دے دیتا تھا، باہر کوئی قرضہ ادھار دینے والا نہیں ہوتا، اور جو قرضہ ادھار دیتے ہیں ایسی جان کو آتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو واپسی آ جائے اور واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، یا پھر خودکشی کر کر حرام کی موت مر جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرا، میں آپ کو ایسے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں بلا مبالغہ ہزاروں نوجوان آپ کے سامنے کھڑے کر سکتا ہوں، یہ ایک تصوراتی بات ہے، آپ کے سامنے کھڑے کر سکتا ہوں، ہزاروں نوجوان دنیا بھر میں ایسے کھڑے کر سکتا ہوں جو شاید بیک وقت یہ پکار کر کہیں کہ اے میرے وطن میں رہنے والوں، اپنے وطن میں اپنے روزگار کو ڈھونڈو، خدا را باہر کا قصد مت کرنا۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہی اپنے حالات کو درست کرو، یہی پر محنت کرو، صبح جلدی اٹھو اور جلدی اٹھ کر روزگار کی تلاش کرو۔ ہٹ دھرمی جو اپنے یہاں اختیار کی ہوئی ہے، باہر جاتے ہو تو صبح 5 بجے اٹھ کر اپنے کپڑے دھوتے ہو، اپنے لیے ناشتہ تیار کرتے ہو، صبح 6 بجے روڈ پر نکل کے کنوینس ڈھونڈتے ہو، اور رات کو 8 بجے 9 بجے منہ لٹکا کر گھر پر آتے ہو، رات کا کھانا پکاتے ہو، اپنے کپڑے دھوتے ہو، اپنے جوتے صاف کرتے ہو، اپنا باتھ روم صاف کرتے ہو، اپنے برتن دھوتے ہو، اپنے بستر صاف کرتے ہو، اور پھر اوندے منہ پڑے سو جاتے ہو، کسی کو جواب دینے جیسے نہیں ہوتے کہ صبح پھر 5-6 بجے اٹھنا ہے، پھر کام پر نکلنا ہے۔ 12 گھنٹے نہیں 15 گھنٹے محنت کرتے ہیں باہر لوگ، اور پھر بھی اتنا نہیں کماتے کہ خود بھی پیٹ بھر کر کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھیجیں، اور یہاں پر 15 گھنٹے یہ اوندے منہ پڑے سوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں ملتا، ہمیں کام کاج نہیں ملتا، ہمیں کاروبار نہیں ملتا، یہاں تو تنگی بہت ہے، یہاں پریشانی بہت ہے۔ ارے خدا کے بندو، اپنے ملک کی قدر کرو، جتنی محنت تم نے باہر جا کر کرنی ہے اتنی محنت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ میرے ملک میں کرو، تم بھی ترقی کرو گے، میرا ملک بھی ترقی کرے گا۔